صبح اٹھا تو تھکاوٹ کی وجہ سے پورا جسم درد کر رہا تھا اور اس جسم درد کی وجہ سے پچھلے 4 دن لگاتار کام کرتا، کیونکہ میں 4 دن سے آفس سے آ کے رات 10 بجے تک بیزی رہتا تھا سدرا کے ٹیوشن سینٹر کی سیٹنگ کے لیے۔ اس دوران میں خود بھی ساتھ ساتھ کام کرواتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے تھکاوٹ بہت زیادہ تھی اور اسی وجہ سے اب جسم درد کر رہا تھا۔ میں نے کچن میں آ کے چولہے پر دودھ رکھا اور لائٹر سے چولہا جلا کے خود فریج سے 2 انڈے نکال کے پھینٹنے لگا۔ دودھ کو جب ابال آیا تو اس میں پھینٹے ہوئے انڈے ڈال کے ایک مزید ابال آنے دیا اور پھر اتار کے دودھ کم میں ڈال کے روم میں آ گیا۔ 11 بجے ایک کلائنٹ کو میل کر کے فری ہوا تھا کہ سیل کی وائبریشن نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ دیکھا تو اسکرین پر نیو نمبر آ رہا تھا۔ 2 بیل کے بعد کال پک کی تو دوسری طرف سے سلام کہا گیا اور کال والے نے اپنا تعارف پینافلیکس کے مالک کے طور پہ کروایا اور پوچھا کہ سر ٹیوشن سینٹر پہ کیا نام لکھنا ہے۔ میں نے 10 منٹ بعد بتانے کا کہہ کر کال بند کر دی۔ میں نے بابے کا نمبر ڈائل کر کے سم 1 سے اوکے کر دیا۔ کال آخری رنگ پہ پک کر لی گئی اور ساتھ ہی بابے کی آواز سنائی دی، بھائی 1 منٹ ہولڈ کریں، میں ہاتھ صاف کر لوں۔ السلام علیکم بھائی، سوری میں برتن دھو رہی تھی، ہاتھ گیلے تھے اس لیے ہولڈ کروایا۔ وعلیکم السلام، سدرا سے بات کروا دیں۔ جی ابھی کرواتی ہوں۔ سدرا سے سلام کے بعد میں نے پوچھا تمہارے پاپا کا نام کیا ہے؟ سر خیریت ہے۔ اچانک سے پاپا کے نام کا کیا کرنا ہے؟ میرا خیال تھا کہ وہ بنا ریزن جانے بتا دے گی۔ کچھ نہیں کرنا، ویسے پوچھا ہے، اگر کوئی اعتراض ہے تو مت بتاؤ۔ میری آواز میں سختی آ گئی اور دماغ سوچ میں پڑ گیا، کہیں یہ سب ڈرامہ تو نہیں کر رہی؟ نہیں سر ایسا نہیں، ویسے ہی پوچھا۔ میرے پاپا کا نام محمد ولایت ہے۔ شکریہ، اور منڈے کو تم اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنے ٹیوشن سینٹر میں پڑھا سکتی ہو۔ ریڈی ہے سر، میں آپ کو شکریہ نہیں کہوں گی، مت کہو شکریہ۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، سر پتہ ہے وجہ کیا؟ آپ کے پاس مجھے 2 مہینے ہو گئے، ان 2 ماہ میں آپ نے کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں کسی غیر مرد کے ساتھ ہوں، نہ آپ نے مجھے یہ احسانوں کے بدلے کچھ ڈیمانڈ کی۔ اس لیے سر میں چاہتی ہوں کہ شکریہ جیسا چھوٹا لفظ بول کر آپ کی طرف سے دی گئی عزت کا مذاق نہ اڑاؤں، اور میں ہمیشہ آپ کے قرضدار رہنا چاہتی ہوں۔ اتنی گہری باتیں مجھے سمجھنا آتی اور میں کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ تم اپنا خرچ خود اٹھا رہی ہو، بلکہ تمہاری ٹیوشن فیس کے پیسے تمہاری رہائش اور کھانے کے پیسے دینے کے بعد بھی بچ جاتے ہیں۔ اس لیے اس احساس سے نکل آؤ کہ میں تمہیں خرچہ دے رہا ہوں۔ سر مجھے اسی احساس میں رہنا ہے ساری عمر، کیونکہ جس راہ پہ آپ مجھے لے آئے ہیں اس پہ لانے کے لیے کوئی بھی رسک نہیں لیتا، نہ اپنی عزت کو داؤ پہ لگاتا ہے۔ کافی بار کئی مرد مجھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد جو پیسے طے ہوتے تھے اس سے بہت زیادہ دے جاتے تھے۔ ایک بار ایک مرد اتنا خوش ہوا میرے ساتھ کہ 50,000 دے گیا۔ یہ کام چھوڑ دو، یہ میرا نمبر ہے، جب بھی ضرورت ہو کال کرنا اور پیسے لے لینا، بس کبھی کبھار ملنے آؤں۔ لیکن سر صرف پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، پیسے کچھ ماہ میں لگ جاتے ہیں۔ اصل چیز ہوتی ہے سرپرستی، جس میں انسان کو تحفظ محسوس ہوتا ہے۔ مجھے تحفظ دینے والا کوئی نہیں ملا تھا اس معاشرے میں۔ بنا مرد کے سہارے والی عورت راستے میں لگے بل بورڈ کی طرح ہوتی ہے جسے ہر کوئی دیکھتا ہے۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے اسکرین پر دکھائی دینے والی ویڈیو پر کلک کریں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔